پیر 25 جولائی 2005 پوری رات بے چین و مضطرب رہنے کے باعث وہ ٹھیک سے سو نہ سکی۔ صبح خاصی دیر سے آنکھ کھلی۔ دن چڑھ چکا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود سورج کی شعاعیں جو کھڑکیوں کے پردے سے پیچھے سے جھانک رہی تھی تپش پیدا کر رہی تھی۔ اس نے غسل مندی سے کروٹ بدلی۔ نشا اور ارسا کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو تم لوگ؟ بغیر کسی صبح بخیر کے اس نے لیٹے لیٹے ہی دونوں کو مخاطب کیا۔ صبح سے کوئی 110 آوازیں دے چکی ہوں کہ اٹھ جاؤ، مگر تم بنا پتہ نہیں کون سے استبل بیچ کر سو رہی تھی۔ ابھی ارسا تم پر پانی پھینکنے لگی تھی۔ وہاں سے بر تڑ سے جواب آیا تھا۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہلا افتخار کو شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ ان کی بہن کی شادی عید کے بعد تھی، تو وہ اس کا تحفہ دینے کے لیے کوئی کراکری یا الیکٹرانک کا سامان خریدنا چاہتی تھیں۔ نشا کو بتایا تو اس نے فوراً ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ جب وہ سب باہر نکلے تو پریشے کی متلاشی نگاہیں افق کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ بے اختیار اسے اپنی رات والی حرکت یاد آ گئی تھی۔ شرمندگی ورمندگی نہیں ہے مجھے، بلکہ ابھی تو مجھے وہ کیچر بھی اس کے منہ پر مارنا ہے، مگر وہ ملے تو نہ۔ وہ شاید خود کو تسلی دے رہی تھی۔ سنو ارسا، کون کون جا رہا ہے حیات آباد؟ بہت لاپرواہی سے ٹیکسی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ارسا کو مخاطب کیا۔ ہم سب۔ اب اس ہم سب میں وہ شامل تھا یا نہیں وہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ ارسا اور نشا کے تیور بھی بتانے والے نہیں تھے، سو وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتی رہی۔ پھر حیات آباد پہنچ کر بھی وہ خاموشی رہی۔ گرمی زوروں کی تھی، اوپر سے شہلا اور نشا کی پختون دکانداروں سے بحث سن کر ہی وہ اکتا گئی۔ شہلا کو ایک ڈنر سیٹ پسند آیا، مگر وہ 8,000 کا تھا۔ کچھ رعایت کرو بھائی، میں کوئی پہلی دفعہ آ رہی ہوں تمہاری دکان پہ۔ ابھی راستے میں ہی تو افتخار صاحب نے بتایا تھا کہ وہ شہلا حیات آباد چھوڑ پشاور ہی پہلی دفعہ آئے تھے۔ باجی، ام سے قسم لے لو یہ ڈنر سیٹ آپ کو پوری مارکیٹ میں اس سے کم کوئی نہیں دے گا۔ خالص جاپان کا مال ہے اور باقی لوگ مارکیٹ میں چائنا کا مال رکھتا ہے۔ دکاندار 18-19 سالہ گورا چٹا لڑکا تھا۔ چہرے پر چھوٹی داڑھی اور شلوار ٹخنوں تک سے اوپر تھی۔ شہلا نے ڈنر سیٹ 6,000 میں خریدا۔ دوسری دکان پر وہی ڈنر سیٹ 3,000 میں مل رہا تھا، مگر پریشے کو یقین تھا کہ وہ ڈنر سیٹ 400-500 سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ آخر چائنا اور افغانستان سے آنے والے اسمگل شدہ مال تھا۔ وہ حیات آباد کے پٹھان اور سکھ دکانداروں سے خاصی بور ہوئی تھی۔ شام کو جب وہ واپس آئی تب تک افق کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ ارسا اور نشا اس کے بارے میں مجھ سے کچھ پھوٹیں گی، مگر وہ تو شاید اسے بھول بھی چکی تھی۔ بے حد تھکاوٹ کے باوجود وہ بھی پری سو نہ سکی۔ اگر وہ ناراض تھا تو وہ اسے منانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر وہ ایک دفعہ نظر تو آئے۔ کدھر چلا گیا تھا؟ شاید واپس۔ یہ خیال ہی بہت تکلیف دہ تھا۔ اگر وہ واپس چلا گیا تو وہ ادھر کیا کر رہی تھی؟ اس کو بھی واپس چلے جانا چاہیے۔ تو کیا وہ صرف افق کے لیے یہاں تک آئی تھی؟ اس خیال نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ نہیں، وہ تو ندا آپا سے اس کی دلیل بہت کمزور تھی۔ رات کو نشا اور ارسا اسے پشاور کے مشہور جلیل کے چپل کباب کھلانے لے گئیں۔ افق کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس پر ایک بے بسی اداسی طاری تھی۔ وہ جو ایک دن بعد ہی بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ اس کے خوابوں کا شہزادہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جلیل کے اوپن ایئر ریسٹورانٹ میں سبز گھاس پر رکھی کرسی پر بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ لان کی طرز کے سبز گھاس سے ڈھکے قطع اراضی کے چاروں طرف سفید باڑ لگی تھی۔ رات کا وقت تھا، روشنی کے لیے باہر 1-2 ٹیوب لائٹس لگی تھیں اور یہ مدھم مدھم سی روشنی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تمہیں کچھ اور لینا ہے تو بتا دو، نشا نے اس کی رائے مانگی۔ اس نے چونک کر نشا اور باروردی ویٹر کو دیکھا تو پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ تو ٹھیک سے سن بھی نہ پائی تھی کہ ارسا اور نشا نے کیا آرڈر دیا تھا۔ سجی اور شاید چپل کباب۔ اس کا دماغ تو سیف اور افق کے درمیان پھنسا تھا۔ معاف کرنا لڑکیوں، میں ہرگز دیر سے نہیں آنا چاہتا تھا، مگر مجھے راستے میں ایک دلچسپ آدمی مل گیا جو کسی زمانے میں پورٹر تھا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بہت معذرت۔ نہایت عجلت میں ہمیشہ کی طرح بشاش لہجے میں کہتے ہوئے اس دراز قد اور تواناک والے ترک سیاح نے ارسا کی ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ ایک لمحے کو تو پریشے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ شانت ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا کوئی گمشدہ حصہ اسے واپس مل گیا ہو۔ وہ آ گیا تھا اور اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ یہ احساس ہی اس کے دن بھر کی مصلح طبیعت کو قرار دینے کو کافی تھا۔ وہ ایک دم اتنی پرسکون ہو گئی تھی کہ اسے بے اختیار خود پر بھی حیرت ہوئی۔ اچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ارسا نے بہت دلچسپی سے پوچھا۔
وہ ایسے بیٹھے تھے کہ پریشے کی بائیں طرف نشا اور سامنے افق تھا، اور نشا کے سامنے ارسا بیٹھی تھی۔ افق مسکراتے ہوئے اسے وہ باتیں بتانے لگا جو اس پورٹر نے سے معلوم ہوئی تھی۔ ایک دفعہ بھی اس نے نظر اٹھا کر پریشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اور نشا، تمہارا دن کیسا گزرا؟ کارخانہ بازار میں دماغ تو خالی ہو گیا ہوگا اب تک۔ وہ اس نے رخ بدل سیدھا کر کے نشا کو مخاطب کیا۔ پریشے کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ بہت تھکا دینے والا ایک آدمی 15,000 کا قلین بیچ رہا تھا۔ میں نے جان چھڑانے کو کہا، 1500 میں دے دیو، اور کیا تم یقین کرو گے وہ بولا کہ ہاں لے لو میرے خدایا۔ اف لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ خود کو یوں نظر انداز ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ وہ بات کرتا تھا تو وہ رکھائی برتتی تھی، اب وہ دور ہو رہا تھا تو وہ بے چین ہو گئی تھی، اگرچہ بظاہر بے نیاز تھی۔ ویٹر ہاتھ میں پکڑی بڑی سی ٹرے لیے ان کی میز پر پہنچا تو اس نے چہرہ اونچا کیا۔ پہلی نگاہ سیدھی افق پر پڑی۔ وہ ویٹر کی طرف متوجہ تھا۔ آج اس نے گرے شرٹ اور بلیک پینٹ پہن رکھی تھی۔ سفید جیکٹ اور سرخ مفلر غائب تھا۔ گرے شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھی۔ پی کیپ میں بھورے بال چھپ گئے تھے۔ میں نے تمہیں جلیل ریسٹورانٹ کا اس لیے کہا تھا کیونکہ مجھے ان کے چپلی کباب نہیں بلکہ ان کے نان زیادہ پسند ہیں۔ سفید، بے حد سفید، آنسو کی شکل کے نان پلیٹ میں نکالتے ہوئے وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ سارا پروگرام ان تینوں کا طے شدہ تھا، بس وہی لا علم تھی۔ پریشے کے قدموں کے قریب ایک سفید بلی چکراتی پھر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے اپنی بلی یاد آ گئی، ساتھ ساتھ روشان اور سنی کا رویہ بھی یاد آ گیا۔ اس نے تھوڑا سا کباب توڑ کر نیچے گھاس پر پھینکا۔ بلی نے جھپٹ سے منہ کھول میں ڈال لیا۔ وہ مسکرا دی۔ اب وہ ایک نوالا خود لیتی اور ایک بلی کو دیتی۔ وہ اپنے تئیں افق کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں پچھلی دفعہ ادھر آئی تھی تو جلیل بھی آئی تھی، مگر وہ یہ والا نہیں تھا، ارسا کہہ رہی تھی۔ یہاں ایک سے زیادہ جلیل ہے۔ بہرحال یہ جلیل اور اوریجنل ہے۔ وہ واقعی ان کے ملک کو بہت زیادہ جانتا تھا۔ ویسے افق بھائی، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ آپ اتنا کھاتے ہیں۔ ایک کوہ پیما کے لیے یہ خاصی عجیب بات ہے۔ دیکھو، میری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کھا کر مرتے ہیں اور دوسرے وہ جو بغیر کھائے مرتے ہیں۔ مرنا سب نے ہے، سو بہتر ہے کہ کھا کر مرا جائے۔ وہ سر جھکائے بلی کو کباب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھلا رہی تھی۔ ویسے آپ نے سارا دن کیا کیا؟ ہمارے بغیر بور تو ہوئے ہوں گے نا؟ قطعاً نہیں، میں میوزیم اور دیگر ٹورسٹ اٹریکشن دیکھ آیا ہوں۔ میں نے خوب مزہ کیا۔ جو آزادی تنہائی میں ہوتی ہے وہ یقین جانو 2 لڑکیوں کے ساتھ ہرگز نہیں مل سکتی۔ اس نے 3 کے بجائے 2 لڑکیاں کہا تھا۔ اس کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ آپ نے چاول وغیرہ لے لیے؟ ہاں، اور مچھلی بھی۔ او ہو ارسا، میں بچہ نہیں ہوں، پچھلے 14 سال سے کوہ پیمائی کر رہا ہوں۔ وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ میں نے فوڈ سپلائی بالکل درست رکھی ہے۔ انشاءاللہ ہم راکا پوشی کی چوٹی پر بھوک سے نہیں مریں گے۔ ویٹر بل لے آیا تھا۔ افق نے بل خود ادا کیا۔ وہ ان کے ہمراہ ہوتا تو ریسٹورانٹ کا بل، ٹیکسی کا بل اور ٹپ وغیرہ خود دیتا تھا۔ نشا نے بہت دفعہ ٹوکنے کی کوشش کی، مگر اس معاملے میں وہ خاصی انا والا تھا۔ اب بھی اس نے 100 روپے ٹپ رکھی تو ویٹر حیران سا ہو گیا۔ یہ کیا ہے سر؟ رکھ لو، نیور مائنڈ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بلی، جس کا پیٹ آدھا چپل کباب کھا کر بھی نہیں بھرا تھا، پریشے کے قدموں کے ساتھ لوٹنے لگی۔ وہ البتہ اجنبی سے ویٹر کی حیرانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا کہ پشاور میں ٹپ یا بخشش کا کوئی رواج نہیں ہے۔ وہ پرس اٹھا کر 2 قدم آگے بڑھی تو بلی بھی بے اختیار میاؤں کی آواز نکالی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ افق میز کے پیچھے سے نکل کر آ رہا تھا۔ افق نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں بلی کو دیکھا۔ او ہاؤ سویٹ! جھک کر اس نے بایاں بازو بڑھایا اور بلی کو اٹھایا۔ اب وہ اس کی نرم فر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پیار کر رہا تھا۔ ٹیوب لائٹ کی دور سے آتی مدھم روشنی اور چاند کی چاندنی اس کے چہرے کے نقوش کو بہت خوبصورت بنا رہی تھی۔ بلی نے اس کے پیار کا خاصا برا منایا۔ وہ ایک دم چھلانگ لگا کر پریشے کے قدموں میں آئی اور اپنی کمر اور دم اس کے پاؤں سے رگڑنے لگی۔ اس نے چونک کر قدموں میں لوٹتی بلی کو دیکھا اور پھر گردن اٹھا کر افق کو۔ وہ بلی پر ایک نگاہ ڈالتا سائٹ سے نکل گیا تھا۔ اسے بے اختیار رونا سا آ گیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اتنی بے اعتنائی اور بے رخی کیوں برت رہا تھا؟ جھک کر اس نے بلی کی سفید نرم کھال پر چمکارنے والے انداز میں ہاتھ پھیرا۔
اسی کھال کو ابھی افق نے چھوا تھا۔ اس کے لمس کی تمازت اسے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور تقریباً بھاگتی ہوئی ریسٹورانٹ سے باہر نکل آئی، جہاں وہ سب کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ افق البتہ ایک چھوٹے بچے سے کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا لباس ابتر اور پاؤں ننگے تھے۔ یہ لو اور ان سے شوز خریدنا۔ افق نے 500 کا نوٹ بچے کی طرف بڑھایا۔ بچے نے وہ جھپٹ لیا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا کہ کہیں وہ واپس نہ مانگ لے۔ افق بے چینی اور فکرمندی سے اس کو بھاگتے دیکھتا رہا اور اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ کاش میں ان پہاڑوں میں بسنے والے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی سر جھکائے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ منگل، 26 جولائی 2005۔ ہوٹل کی لابی میں استقبالیہ ڈیسک کے سامنے دیوار کے ساتھ چند صوفے رکھے تھے۔ وہ ایک صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی۔ شہ سرخیوں پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ باقی لوگوں کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ظفر پہلے ہی باہر بس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی تک سب اوپر تھے۔ انٹرنیشنل کال ریلیز ہے۔ انگریزی لب و لہجے اس کی سماعت میں سے ٹکرایا۔ اخبار پڑھتے پڑھتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کی جانب کھڑ کر استقبالیہ ڈیسک پر کہنی رکھے قدرے جھک کر استقبالیہ کلرک سے کہہ رہا تھا۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے میں اسے سرخ مفلر دکھائی دیا رہا تھا۔ بھورے بالوں پر پی کیپ بھی تھی۔ اس نے شاید ابھی تک پریشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے بے اختیار اس کا رات والا مغرور اور بے رخی بھر انداز یاد آ گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ افق نے ڈیسک کلرک کو ایک لمبا چوڑا نمبر بتایا۔ کلرک نے سلسلہ ملنے پر ریسیور افق کو تھما دیا۔ السلام علیکم آنے ایک مخصوص ترک لب و لہجے پہ وہ اپنی زبان میں بےحد پرجوش انداز میں بات کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے گلے گلے آنے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایک کال اور کرنی ہے۔ اس نے دوبارہ ایک اور لمبا چوڑا نمبر ملایا۔ مرحبا، اس دست توماس، آئی ایم ارسلان۔ کین آئی اسپیک ٹو مسٹر جینک یقین پلیز؟ وہ کسی جانک یقین سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مطلوبہ شخص شاید لائن پر آ گیا تھا۔ وہ یکدم بہت بے تکلف انداز میں بات کرنے لگا۔ انگریزی کے چند جملوں کے باعث وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ مخاطب سے اس کی خاصی بے تکلفی تھی اور وہ اس کو اپنے پشاور سے سوات جانے کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ دوسری جانب سے کسی نے کچھ کہا تو وہ بے اختیار ہنس پڑا اور بولا، میں نے بچپن میں قصے کہانیوں میں جو بات پڑھی تھی وہ آج سچ ہو گئی ہے۔ یقین کرو، قراقرم کے پہاڑوں پر واقعی پریاں اترتی ہیں۔ پریشے کا دل جیسے کسی نے مٹھی پر جکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر نمی در آئی تھی۔ اس نے گھبرا کر چہرہ بالکل جھکا کر اخبار آگے کر لیا۔ وہ یقیناً اس کی موجودگی میں سے بے خبر اب اپنی مادری زبان میں الوداعی کلمات کا ادا کر رہا تھا۔ گلے گلے کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پیسے ادا کیے، بقیہ رقم بٹوے میں ڈالی اور بٹوا جیب میں رکھتے ہوئے پلٹا ہی تھا کہ اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکا۔ پریشے نے اپنا سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ وہ اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بس ایک لمحے کو وہاں رکا اور پھر باہر نکل گیا۔ اس نے اخبار میز پر رکھ دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ جیسے اس کی بے رخی اور بے اعتنائی سمجھ رہی تھی۔ وہ سوائے ایک مصنوعی خول کے کچھ نہ تھا، اور وہ خود مسلسل 3 دن سے اس کے متعلق کیوں سوچے جا رہی تھی۔ وہ ایک منگنی شدہ لڑکی تھی۔ حالانکہ منگنی کوئی شرعی تعلق نہ تھا، پھر بھی اسے لگتا تھا کہ اسے سیف کے علاوہ کسی کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اسی لیے اسے خود سے دور رکھ رہی تھی۔ وہ دراصل خود سے لڑ رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے جاری اس اعصابی جنگ میں اب وہ تھکنے لگی تھی۔ وہ کب بس میں بیٹھی، بس کب چلی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ زندگی کی سچائیاں اور حقیقتیں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ وہ قفس میں قید تھی اور اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نومبر میں اس کی شادی سیف جیسے ناپسندیدہ شخص سے ہو جائے گی۔ وہ کس طرح زندگی گزارے گی اس سطحی انسان کے ساتھ؟ وہ اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ وہ اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس لمحے جب ٹور کمپنی کی بس صاف ستھری کشادہ سڑک پر دھڑتی ہوئی پشاور کی حدود سے باہر نکل رہی تھی تو پریشے کے ذہن میں بس ایک ہی فکرے کی بازگشت گونج رہی تھی، قراقرم کی پہاڑیوں پر پریاں اترتی ہیں۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بہت سوگوار تھی۔ قراقرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں، افق ارسلان، مگر وہ صرف سیف الملوک تک محدود ہو جاتی ہیں۔ پردیسی کو ہوئی پیماؤں کے لیے پریاں نہیں ہوتیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر دائیں جانب دیکھا۔ اس کے ساتھ نشا بیٹھی تھی۔ نشا کے دائیں جانب برابر والی قطار میں افق ترچھا ہو کر بیٹھا نشا سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ پریشے کو جاگتے دیکھ کر اس نے ایک دوستانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ ہماری گفتگو سے تم ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی؟
کل رات والی اکڑ، بے نیازی، بے اعتنائی سب غائب تھا۔ وہ واقعی اس کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ نہیں، مختصراً کہہ کر اس نے رخ کھڑکی کی طرف پھیر لیا۔ شاید وہ بھی خود سے لڑتے لڑتے عاجز آ چکا تھا، یا پھر شاید کل رات والا یہ رویہ محض اس کی پرسوں رات والی تقریر کے جواب میں ناراضگی کا اظہار تھا، یا پھر شاید وہ سب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس سے متعلق کوئی احساس ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ذہن منفی انداز میں سوچنے لگا تھا۔ میں غلط سوچ رہی ہوں۔ وہ نشا اور ارسا سے بات کرتا ہے، مجھ سے نہیں۔ پھر میں نے کیسے فرض کر لیا کہ وہ میرے متعلق کوئی خاص جذبہ رکھتا ہے؟ وہ تو نگر نگر پھرنے والا ایک مسافر ہے، جو دنیا کے سب سے حسین پہاڑ کو سر کرنے کا عزم لیے میرے دیس آیا ہے، اور چند دن ان خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں کے درمیان بتا کر اسے یہاں سے چلے جانا ہے۔ وہ جانے کے لیے ہی تو آیا ہے۔ پھر میں اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہوں؟ مجھے اس کے ساتھ نارمل رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ اس کا ہم سفر تھا۔ وہ کیوں خواہ کی خود سے جنگ لڑ رہی تھی؟ افق کو تو واپس ترکی جا کر شاید یہ یاد بھی نہ رہے کہ مارگلا کے پہاڑیوں میں جب بادل اترے ہوئے تھے تو گھوڑا دوڑاتے بیچ سڑک میں اسے کوئی لڑکی ملی تھی۔ سیاح تو بہت کٹھور ہوتا ہے، خوبصورت مناظر پلکوں میں جذب کر کے اپنے دیس لوٹ جاتا ہے، پھر پلٹ کر نہیں آتا۔ تو وہ کیوں اپنے اندر کوئی جذبہ پالنے لگی تھی؟ اس کا دل قدرے ہلکا ہوا تھا، کوئی پریشانی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اگر اس کے اندر کوئی جذبہ بن بھی رہا تھا تو اس نے اس قطرے جذبے جتنے جذبے کو سختی سے سینپ میں بند کر کے اپنے دل کے وسیع سمندر میں دفن کر دیا تھا۔ گاڑی کا انجن قدرے گرم ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا اس میں پانی ڈال لوں، آپ چاہیں تو آس پاس گھوم پھر لیں۔ گاڑی اچانک روک کر سفر نے وضاحت دی۔ وہ دوسرے مسافروں کے ہمراہ بس سے باہر نکلی تو اسے احساس ہوا کہ بس کافی دیر سے ڈر گئی تھی کہ پہاڑوں پر چڑھ چکی ہے۔ اس وقت بھی وہ ڈر گئی کہ سرخ اور بھورے خشک پہاڑوں کو اوپر تھے، سڑک کشادہ تھی، دائیں جانب کھائی اور بائیں جانب پہاڑ تھے۔ ظفر بس کا تیل پانی چیک کرنے لگا۔ افتخار صاحب اور شہلا قریب موجود واحد کھوکے جو کہ ایک کولڈ ڈرنک کا کارنر تھا پر چل گئے۔ احمد انکل تصویریں کھینچنے لگے۔ افق بھی تصویریں بنا رہا تھا۔ وہاں سڑک خالی ہی تھی۔ چند منٹ بعد کوئی ٹرک یا کار گزر جاتی تھی۔ صبح 8:30 بجے کا وقت تھا۔ موسم پشاور کی نسبت خوشگوار تھا۔ سنو پریشے، وہ پہاڑ کے دہانے پر ایک سرخ پتھر پر اپنا قیمتی سوٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جب افق نے اسے آواز دی، اس نے سر اٹھا کر افق کو دیکھا۔ وہ کیمرہ کور میں ڈال کر اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سن رہی ہوں، تم بولو۔ خود سے اعصابی جنگ ترک کر کے اور مصنوعی خول اتار کے وہ خاصی ہلکی ہو گئی تھی۔ تم شرط لگاؤ گی میرے ساتھ؟ وہ کل سے مختلف اصلی والا افق لگ رہا تھا۔ بالکل، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں جیت جاؤں گی۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے مختلف اور بالکل اصلی والی پریشے تھی۔ اوہ، اتنی خود پسندی؟ وہ مسکرایا۔ خود پسندی نہیں، خود اعتمادی کہو۔ فائن، تم پلیز ایک شرط لگا لو۔ افق کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بچپن سے ہی دوست رہے ہوں۔ ہاں، اب بتا بھی دو۔ وہ اوپر جھاڑی دیکھ رہی ہو؟ وہ تقریباً یہاں سے 40 فٹ اونچی ہے۔ تم میرے ساتھ ایک ریس لگاؤ، دیکھتے ہیں اوپر پہلے کون پہنچتا ہے۔ افق سے ہاتھ اور اوپر جھاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مخلصانہ مشورہ دوں؟ اگر تم اسی وقت یہاں سے نیچے چھلانگ لگا دو تو یقین کرو بہت جلدی اوپر پہنچو گے۔ ویری فنی، میں ارسا اور نشا کو بلاتا ہوں، وہ ججز ہوں گے۔ وہ پلٹ کر ان دونوں کو بلانے چلا گیا۔ جو جیتے گا اسے کیا ملے گا؟ ان تینوں کے واپس آنے پر پریشی نے پوچھا۔ نشا کو اس کے رویے کی تبدیلی پر خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ مرسڈیز نہیں، تبت کا ریٹرن ٹکٹ، ارسا فوراً بولی۔ پوری دنیا امریکہ انگلینڈ جانے کی خواہش کرتی ہے، لیکن تم کوہ پیما تبت سے آگے مت بڑھنا۔ نشا ان لوگوں میں سے تھی جن کا کوہ پیمائی کے متعلق علم کلف ہینگز اور ورٹیکل لمپ جیسی فلموں تک محدود تھا۔ البتہ کوہ تبت سنو کریم کے حوالے سے تھوڑا زیادہ جانتے۔ اچھا، خاموش رہو تم دونوں، میں بتاتا ہوں۔ جو ہارے گا اسے جیتنے والے کے ڈیئر پورا کرنا ہوگا۔ ٹھیک؟ تم میرا ڈیئر پورا کرنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ اعتماد سے مسکرائی۔ دیکھتے ہیں میڈم۔ اس کا انداز بھی بہت چیلنجنگ تھا۔ اب شروع کرو، اس سے پہلے کہ دوسری ٹریفک آئے اور لوگ تمہارے اس بچگانہ ایڈونچر کو دیکھیں۔
پھر ان کا پہاڑوں پر پہلا ایڈونچر شروع ہوا۔ وہ خاصی پر اعتماد تھی، مگر 4 سالوں سے وہ پہاڑ پر نہیں چڑھی تھی۔ نتیجتاً وہ قدرے سست تھی اور ان خاردار کانٹوں اور جھاڑیوں کی پرواہ کرتے ہوئے وہ بہت تیزی سے اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچ گیا تھا۔ وہ چند فٹ ہی پیچھے رہ گئی تھی۔ میں جیت چکا ہوں۔ جھاڑی کو چھو کر وہ نامور دلہن میں سے راستہ بناتا اس کے قریب آیا۔ شکست کے احساس سے اس کے اندر کی کوہ پیما لڑکی خاصی بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ میں مشکل راستے سے آ رہی تھی، جبکہ جس جگہ سے تم چڑھے ہو وہ مقامی لوگوں کا بنایا گیا ہموار راستہ ہے اور اس سے چڑھنا خاصا آسان ہے۔ میڈم، جب زندگی ایک آسان راستہ دے رہی ہو تو کٹھن راستوں سے سفر نہیں کیا کرتے۔ منزل ایک ہی تھی، جو راستے بھی میرے والے ہی چنے۔ پریشا نے شانے اچکا دیے۔ میں ہار مانتی ہوں، بہرحال تم شاعری اچھی کر لیتے ہو۔ وہ اپنے جوگرز نیچے والے پتھر پر رکھ کر اترنے لگی۔ اترائی چڑھائی کی نسبت زیادہ مشکل تھی۔ شکریہ، اور تمہیں میرا ڈیئر تو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے عقب سے اتر رہا تھا۔ بہتر ہے کہ وہ آپ سوات پہنچ کر ہی بتائیں، کیونکہ ظفر بلا رہا ہے۔ ارسا نے ان کی توجہ اشارہ کرتے ظفر کی طرف دلائی۔ سوات کتنی دور ہوگا یہاں سے؟ اپنی قمیض کے دامن سے چپکا ایک کانٹا الگ کرتے ہوئے پریشا نے پوچھا۔ 2 گھنٹے، جواب افق کی جانب سے آیا تھا۔ وہ اف کر رہ گئی۔ وہ ہر جگہ کا جغرافیہ رٹ چکا تھا۔ کبھی میں ترکی آئی نا تو تمہارے ملک کے چپے چپے کا نام حفظ کر کے تمہیں بھی یوں ہی امپریس کروں گی۔ بس کی طرف جاتے ہوئے وہ بولی۔ افق اس کے آگے تھا، اس کا ہاتھ دروازے پر تھا۔ اس کی بات سن کے وہ کٹر کر پلٹا۔ کب آؤ گی ترکی؟ اس کے لہجے میں خوشی اور آنکھوں میں امید تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جوت یکدم بجھ گئی۔ اچھا۔ وہ اپنے راستے دینے کو پیچھے ہوا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی راڈ پکڑ کر اوپر چڑھ گئی۔ اسی وقت بہت مدھم آواز سے بولا، سنو، تم ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو، ہنستی رہا کرو۔ پریشا کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کی بھویں تن گئی۔ وہ تیزی سے ایک جگہ پر بیٹھی اور سختی سے لب بھیجے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ پر بیٹھی اور سختی سے لب بھیجے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ اس کے موڈ کی خرابی کو دیکھ نہ سکا تھا۔ تقریباً 10:30 کے قریب وہ لوگ ان پہاڑوں تک پہنچ چکے تھے جن کے دامن میں وادی سوات کا خوبصورت دریائے سوات بہتا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ پانی کے قریب جا کر وہ خود کو بہت حشاش پشاش محسوس کرتا ہے۔ قدرتاً جب ہم دریا کے قریب ہوتے ہیں تو خود کو بہت تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ آواز بہت اجنبی تھی۔ پریشا نے تعجب سے سر گھما کر پوچھے دیکھا تو یہ کس کی بات سے کہی ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی کیونکہ یہ افتخار صاحب تھے۔ یہ بولتے بھی ہیں؟ میں تو سمجھی تھی گونگے ہیں۔ نشا نے بہت متعجب انداز میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کے لبوں میں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ سب نے، یہاں تک کہ ڈرائیور کرتے ظفر نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہنسی کنٹرول کرنے کے کوشش کے باوجود ہنستی چلی جا رہی تھی۔ افق اس کو یوں بچوں کی طرح ہنستے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ سختی سے لب بھیج کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نشا، اپنی دوست سے کہو کہ اس کی کھڑکی کے باہر خشک پہاڑ ہیں۔ دریا تو بائیں طرف بہہ رہا ہے۔ وہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ وہ نشا کے ساتھ والی نشست پر تھا۔ اس کی اور نشا کی نشست کے بیچ درمیانی راستہ تھا۔ وہ ایک جوگر اگلی نشست کے پشت پر ایک اور دوسرا اور درمیانی راستے میں رکھے قدرے جھک کر آہستہ سے نشا نے بولا، پری، تمہاری کھڑکی کے باہر خشک پہاڑ ہیں، دریا تو بائیں طرف ہے، تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ پہاڑوں کو، اس نے چہرہ موڑے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ لگتا ہے ڈاکٹر کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا ہے۔ ویسے ان کو یہ دورے دن میں کتنی دفعہ پڑتے ہیں؟ جتنی دفعہ کوئی عامیانہ انداز میں میری تعریف کرے، کٹ سے جواب آیا تھا۔ اوہ، وہ سمجھ گیا تھا۔ میں تو بس دل کرنے کو کہہ رہا تھا تاکہ تم ہنستی رہو اور اتنے غصے والی اکڑی اکڑی سی شکل ہر وقت نہ بنائے رکھا کرو۔ تمہیں برا لگا؟ ہاں۔ وہ ابھی تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ افق نے بمشکل مسکراہٹ لبوں تک روکی تھی۔ بہت معذرت، میں آئندہ ایسے جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کروں گا۔ تمہارے حق میں یہی ٹھیک رہے گا۔ بہتر اب اس طرف دیکھ لو، دریا بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس نے گردن کو بائیں جانب جنبش دی۔ افق مسکراہٹ چھپانے کو چہرے اپنی کھڑکی کی طرف موڑ چکا تھا۔ اس نے افق کی کھڑکی کے کھلے شیشے کے پار نگاہ دوڑائی اور پھر نگاہ پلٹ کر واپس آنے بھول گئی۔ سبزے سے ڈھکے سبز پہاڑوں کے درمیان سڑک سے کوئی 100 میٹر نیچے بل کھاتا نیلا دریا بہہ رہا تھا۔ اس کا پاٹ کسی ندی سے تھوڑا سا ہی زیادہ چوڑا تھا۔
پانی بے حد نیلا تھا، جس کے اوپر سفید جھاگ پتھروں سے ٹکرانے کے باعث پیدا ہو رہی تھی۔ کسی نیلے سانپ کی طرح بل کھاتے دریا کو کے سڑک سے خاصا نشیب میں تھا، مگر اس میں رکھے دیو قادم پتھروں سے ٹکرانے پانی کے شور بہت بلند تھا۔ سوات اور کلام میں یہ شور آپ کے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دریا کے دونوں طرف کے پہاڑ سرسبز تھے، جن پر مقامی لوگوں نے فصلیں اگا رکھی تھیں۔ پہاڑوں کی ڈھلان ہموار نہیں ہوتی، سو فصلیں بھی سیڑھیوں کی شکل میں اگائی گئی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چوٹی تک جانے کے لیے بے شمار سبز زینے سے بنے تھے۔ کمبل سے گزر کر جس وقت بس مینگورہ میں داخل ہوئی اور اپنی اور افق کی گفتگو بھلا چکی تھی۔ دراصل وہ نیلا دریا اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس پر سے نگاہ ہی نہ ہٹا پا رہی تھی۔ پھر بس شہر میں داخل ہوئی۔ سینا ہوٹل سید الشریف کی عمارت کے قریب سے ٹرن لے کر بس مرغزار کی جانب روانہ ہو گئی، جہاں کے 5 اسٹار ہوٹل میں ان کی بکنگ تھی۔ ظفر، وہ ہوٹل رائل پیلس کہاں گیا؟ افق کھڑکی سے باہر مشتعل نظروں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ سر، وہ جو والائی سوات کا محل ہے؟ ہاں وہی، وہ تو اب کوئی ٹیوشن اکیڈمی بن چکا ہے۔ ظفر کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے والائی سوات کا یہ اقدام پسند نہیں آیا۔ ویسے سر، قسم سے وہ بہت خوبصورت ہوٹل تھا۔ ہاں وہ بہت خوبصورت تھا، میں 2 سال پہلے ادھر آیا تھا تو ایک دن رہا تھا وہاں۔ اسے ٹیوشن سینٹر بنا کر والائی سوات نے اچھا نہیں کیا۔ پری نے چونک کر افسوس سے سر ہلاتے افق کو دیکھا۔ پرسوں شام جب نشا نے اس سے 2 برس قبل پاکستان آنے کے متعلق استفسار کیا تھا تو وہ ٹال گیا تھا۔ وہ 2 سال پہلے یہاں کیوں آیا تھا؟ ایسا کون سا کام تھا جس کے متعلق وہ نہیں بتانا تھا؟ اسے الجھن کے ساتھ ساتھ تجسس بھی ہوا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ الجھن کے عالم میں افق کو دیکھ تو اس نے ٹوکا۔ کچھ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مرغزار جانے والے راستہ شہر سے دور ہٹ کر خاصا سنسان اور پرسکون سا تھا۔ دور دور تک ان کی بس کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ہر طرف اتنا سکوت اور ویرانہ تھا کہ فریشتے کو لگا ظفر راستہ بھول گیا ہے۔ وہ یقیناً کسی انجان وادی میں بھٹک رہے ہوں گے، مگر ہر کلومیٹر بعد وائٹ پیلس اتنے کلومیٹر دور کا بورڈ اس کے دل کو تسلی دیتا تھا۔ ہوٹل مینجمنٹ کے نقطۂ نظر سے وائٹ پیلس کی لوکیشن زبردست تھی۔ آبادی سے بہت دور اس مرغزار میں یہ واحد ہوٹل تھا کہ جب ٹورسٹ کئی کلومیٹر سفر کر کے تھکا ہارا ہوٹل تک پہنچتا تو اس کے آسمان کو چھوتے کرائے سن کر بھی واپس پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا۔ ظفر، 1 منٹ گاڑی روکو، وہ ہوٹل کی لوکیشن پر تبصرہ کرتے ہوئے اچانک سیدھا ہو کر بولا۔ ظفر نے گاڑی روکی۔ افق نے اپنا بند شیشہ نیچے کر لیا۔ باہر ایک سرخ رنگت اور سنہری بالوں والا بچہ کھڑا تھا۔ اس کا لباس میلا تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ اس نے لمبے اور پتلے تنکوں پر انجیر اور اخروٹ لگا رکھے تھے۔ اخروٹ سبز اور کچے تھے۔ اس سے کہو 100 روپے کی دے دے۔ افق نے ایک سرخ نوٹ شیشے سے باہر بچے کی طرف بڑھایا۔ احمد صاحب نے ترجمانی کی۔ یہ سب تو 40 روپے کے ہیں، بچہ بولا تھا۔ احمد صاحب نے افق کو بتایا۔ تو پھر یہ ساری دے دو۔ تم ساری لے گا تو شام تک بیچارہ سر بیچے گا۔ بچہ ساری انجیر دینے پر راضی نہ تھا۔ احمد صاحب ترجمانی کر رہے تھے۔ اوہو، تو دے دو اور باقی پیسے رکھ لو۔ افق وہ ایسے نہیں رکھے گا، تم اس سے صرف 20 روپے کی انجیر خرید سکتے ہو۔ اچھا۔ افق نے 10 کے 2 نوٹ باہر بچے کو دیے تھے۔ اس نے 2 ٹہنیاں اس کی طرف بڑھائی۔ بس پھر سے چل پڑی تھی۔ پریشا جانتی تھی کہ افق کو انجیر کھانے کا شوق نہ تھا، وہ بس اس کے بچے کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ باقی لوگوں میں انجیر بانٹ رہا تھا۔ تم خود بھی کھاؤ نا، میں پھل وغیرہ نہیں کھاتا، اس نے لاپرواہی سے شانے چٹکے۔ ظفر نے بس روک دی۔ بس سے باہر نکلتے ہوئے اس نے بالوں میں لگے کیچر کو جکڑنا چاہا تو اسے احساس ہوا کہ کیچر کا 2 رنگا پتھر قدرے ڈھیلا ہو چکا تھا۔ بس ایک بار کیچر سے گرنے کی دیر تھی کہ وہ الگ ہو جاتا۔ اس نے افق کو واپس کرنے کا سوچا تھا، مگر جانے کیوں اس کا دل ہی نہیں چاہا تھا کہ وہ اسے واپس کرے۔ اب وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ وہ ایک کھلا سا پارکنگ لاٹ تھا جس کے آخر میں خاصی چوڑی سیڑھیاں تھیں۔ پارکنگ لاٹ کے بائیں جانب ڈھلان تھی۔ وہاں چند فٹ نشیب میں 3-4 دکانیں تھیں جن پر سواتی شعلیں لٹکی دکھائی دے رہی تھیں۔ دکانوں کے بائیں طرف پہاڑ ختم ہو جاتا تھا اور آگے
کھائی تھی جس سے چشمہ بہہ رہا تھا۔ بہتے پانی کی آواز اسے بہت پسند تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر دور تک پھیلا سا سبز لان تھا جس میں سنگ مرمر کے بینچ، کرسیاں اور میزیں رکھی تھی۔ لان کے اختتام پر سفید رنگ کا ایک محل تھا، دودھ کی طرح سفید، اتنا خوبصورت کہ اس کی نگاہ پر نہ ٹھہرتی۔ لان کی دائیں طرف سیدھی پتھریلی روش تھی جس کا اختتام پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی طویل سڑکوں پر ہوتا تھا۔ یہ سیڑھیاں وائٹ پیلس کی بلڈنگ سے ہٹ کر تھیں۔ پری، یہ ہوٹل میں نے دیکھ رکھا ہے، وہ ڈرامہ موم کا چہرہ یہیں تو شوٹ ہوا تھا، نشا نے آہستہ سے اسے بتایا۔ شیلا اور افتخار کو اس روش کے دائیں جانب بنے کمروں میں سے ایک مل گیا تھا جبکہ باقی سب کو دوسری منزل پر کمرہ ملا تھا۔ مجھے نہیں رہنا دوسری منزل پر۔ ننگا پربت سر کرنا آسان ہے، وائٹ پیلس کی سیڑھیاں چڑھنا بہت مشکل۔ افق یہ سنتے ہی اسے دوسری منزل پر رہنا ہوگا۔ منہ بنایا تھا مگر کسی نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ وائٹ پیلس کی وہ سفید عمارت دراصل اس کی پہلی منزل تھی۔ پتھریلی روش کے بائیں جانب جہاں چند کمرے اور دکانیں تھیں، ان کے آگے طویل سیڑھیاں پہاڑ کے اوپر لے جاتی تھیں جہاں دوسری منزل تھی۔ وائٹ پیلس کے چاروں منزلیں اسی طرح مختلف بلندیوں مگر ایک ہی پہاڑ پر اوپر تلے بنی تھیں۔ وہ سیڑھیاں واقعی مشکل تھیں، یہ احساس انہیں عبور کرتے ہوئے ہی ہو گیا تھا۔ نیچے بہتے جھرنے والا شور ابھی تک اس کی سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ شام کو اس جھرنے تک ضرور جائے گی۔ دور سے دیکھنے میں یہ طویل سیڑھیاں جتنی خوبصورت لگتی ہیں، انہیں چڑھنے لگو تو اتنی ہی تھکاتی ہیں۔ اف اللہ! سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے اس سے بے اختیار جھنجھلا کر بائیں طرف نصب پنجرے پر ہاتھ مارا تو اندر بیٹھا خوبصورت مور سہم کا پیچھے ہوا۔ سوری، اسے بے اختیار شرمندگی ہوئی۔ اس کے آگے سیڑھیاں اترتے افق نے سر گھما کر اسے دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرایا، پھر مسکراہٹ چھپانے کو رخ آگے پھیر کر نیچے اترنے لگا۔ اس نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، وہ بہت مسحور سی ہو کر اس خوبصورت مور کو دیکھ رہی تھی۔ ان سیڑھیوں کی دائیں اور بائیں جانب بہت بڑے بڑے پنجرے بنے تھے جیسے چڑیا گھر بنایا گیا ہو۔ ان پنجرے میں مختلف پرندے، مور اور بندر مقید تھے۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ اس نے اتنے خوبصورت مور کو ڈرا دیا تھا۔ رک کیوں گئی ہو؟ چلو! نشا نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ سر جھٹک کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ باروں جھرنے پر جا رہے تھے۔ پتھریلی روڈ جہاں ختم ہوئی اور جہاں سے پارکنگ لاٹ میں جانے کے لیے چند بے حد اور زینے بنے تھے، اس جگہ پر ناشپاتی کا ایک درخت تھا جس کے تنے کے ساتھ کرسی پر ایک سیکیورٹی گارڈ بیٹھا تھا۔ یہاں سے ناشپاتی نہیں توڑ سکتے، اس نے بڑی حسرت سے درخت کو دیکھا۔ افق دھیرے سے مسکرایا۔ وہاں چڑھنے سے یہاں سے ناشپاتی نہیں توڑ سکتے، اس نے بڑی حسرت سے درخت کو دیکھا۔ افق دھیرے سے مسکرایا۔ وہاں جھرنے سے اوپر دائیں طرف کے پہاڑ پر چڑھتے جاؤ تو آگے جنگل ہے، وہاں جنگلی ناشپاتی کے بہت سارے درخت ہیں، وہاں سے توڑ لینا۔ اس درخت کو تو یہ آدمی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ تم ادھر ہی پیدا ہوئے تھے یا انفارمیشن ہم پر اپنے علم کا روب جھاڑنے کو دیتے ہو؟ نہیں، اصل میں جنگلی ناشپاتی بہت شوق سے کھاتا ہے۔ پچھلی دفعہ وہ میرے ساتھ آیا تھا تو وہاں چشمے کے اوپر ہم نے ناشپاتی کے درخت دریافت کیے تھے۔ جینگ کون؟ ارسا اور نشا نے پارکنگ لاٹ کا احاطہ عبور کرتے ہوئے بیک وقت پوچھا تھا۔ میرا دوست، جینگ یقین۔ اس کی آواز قدرے پژمردہ سی تھکی آنکھوں سے بھی سرخ ہو رہی تھی۔ شاید وہ سفر کے باعث تھک گیا تھا۔ جھرنے کا لکڑی کا پل عبور کر کے وہ دوسرے پہاڑ پر مقامی لوگوں کے بنائے گئے کچے راہ پر اوپر چڑھنے لگے۔ راستہ بہت کچا تھا، پریشے کے جوگرز پر مٹی لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ افق جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے برابر میں چند قدم کا فاصلہ رکھے چل رہا تھا۔ وہ رہے ناشپاتی کے درخت۔ افق کی آواز پر اس نے چلتے ہوئے سر اٹھایا اور اوپر دیکھا، وہاں درخت کے جھنڈ تھے۔ اسے سامنے پڑا پتھر دکھائی نہیں دیا۔ اس کا پاؤں پتھر سے ہلکا سا ٹکرایا اور وہ جھٹکا کھا کر لڑکھڑائی۔ افق نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ لڑکنے نہیں لگی تھی بلکہ ہلکی سی لڑکھڑائی تھی، مگر وہ سمجھا تھا کہ وہ پہاڑ سے گرنے لگی ہے، اس لیے اس نے فوری رد عمل کے تحت اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا اور پھر فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ ارسا اور نشا ان سے کافی آگے جا چکی تھیں۔ وہ چلنے کے بجائے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ قدرے وضاحت دینے والے انداز میں بولا، سوری، میں سمجھا تم گرنے لگی ہو۔
تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اسے گھور رہی تھی۔ پری میں، اس نے افق کی بات سنے بغیر تیزی سے اس کی کلائی تھامی۔ تمہیں بخار ہے؟ اتنا تیز بخار؟ ہاتھ دیکھو کتنا گرم ہو رہا ہے، اور نبض دیکھو کیسے دوڑ رہی ہے، اور تم بجائے ریسٹ کرنے کے ہائیکنگ کرنے نکلے ہوئے ہو، ہاں؟ اسے اس لاپرواہ انسان پر بہت غصہ آیا تھا۔ تم نے اتنا بھی نہیں کیا ہوا ہوگا کہ مجھے ہی بتا ہی دو، میں ڈاکٹر ہوں، تمہیں دوائی تو دے ہی دیتی سکتی تھی، مگر تمہیں خود کو اذیت دے کر اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کا شوق ہے۔ تم انتہائی فضول انسان ہو، فوراً واپس چلو میرے ساتھ۔ وہ جو پہلے بوکھلا گیا تھا اب مسکراہٹ لبوں تلے دبائے سر جھکائے کھڑا اس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ معاف کرنا ڈاکٹر، میرا نہیں خیال میں اتنا بیمار ہوں کہ بستر سے لگ کر بیٹھ جاؤں۔ یہ فیصلہ کرنے والے تم کون؟ میں ہوں، سمجھے تم؟ وہ واپس جانے کو پلٹی تو وہ بھی سر جھکائے اس کی فکر مندی بھرے غصے سے محظوظ ہوتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پہاڑ سے نیچے اتر رہی تھی۔ ڈاکٹر، میں واقعی اتنا زیادہ؟ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ وہ اس کے عقب میں محض ایک قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس کے ایک دم مڑنے پر فوراً پیچھے ہوا نہ ہوتا تو اس سے ٹکرا جاتا۔ سنو، تمہیں آخری مرتبہ بتا رہی ہوں، میرے سامنے اپنا منہ بند رکھو، مجھے بڑبڑاتے ہوئے مریض زہر لگتے ہیں۔ افق نے تابعداری سے لبوں پر انگلی رکھ لی۔ سوری ڈاکٹر، اب نہیں بولوں گا۔ اس کے لہجے اور شہد رنگ آنکھوں سے شرارت جھلک رہی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، چلو۔ وہ اس کے آگے چلنے لگی۔ ویسے کتنی دیر سے نہیں بولنا، کتنی دیر تک نہیں بولنا؟ جب تک میں نہ کہوں، اور اب خاموش رہو۔ وہ اس کے آگے چلتی ہوئی اوپر کمروں تک لے آئی۔ اسے پیراسیٹامول کی 2 گولیاں دے کر سختی سے سو جانے کا کہا۔ مگر میں نہیں سونا چاہتا، بیڈ پر بیٹھے افق نے احتجاج کیا۔ خاموش، بالکل خاموش رہو۔ ڈاکٹر کے سامنے اپنی زبان بند رکھا کرو۔ اس کو باقاعدہ ڈانٹ کر وہ اس کے کمرے سے آ گئی۔ دوسری منزل پر کمرے کی 2 متصل قطاریں تھیں۔ سامنے لان تھا جو مستطیل شکل کا تھا۔ لان کے دہانے پر جہاں رکھی تھی کھائی تھی جھاڑیوں اور چند درختوں کی معمولی واٹ سی بنی تھی۔ وہ اپنے بیگ سے ڈائری اور پین نکال لائی اور لان کے وسط پر بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کر اپنے سفر کے متعلق لکھنے لگی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ آس پاس اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو اس نے جوگرز اتار کر پاؤں میز پر رکھ لی اور ڈائری گھٹنوں پر۔ ڈائری لکھتے ہوئے وہ گاہ بگاہ ہے افق کے کمرے کی جانب نگاہ بھی دوڑا لیتی تھی۔ ایک بار جا کر بھی دیکھ بھی آئی تھی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر واپس آئی تو ایک چھوٹا سا بندر میز پر بیٹھا اس کی ڈائری سے چیر پاڑ کر رہا تھا۔ ایک اور بندر نیچے گھاس پر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اس کو قریب آتے دیکھ کر چھوٹا بندر تو چپاک سے غائب ہو گیا، جبکہ گھاس پر لپٹا بندر احتراماً سیدھا ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا بال پوائنٹ بندر کی طرف بڑھایا جسے اس نے اپنے انسان نما ہاتھوں کی مدد سے پکڑ لیا۔ کچھ دیر وہ اس سے کھیلتا رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ پھر ایک دم بندر نے اس کا پین زور سے اچھالا۔ وہ لان کے دہانے پر سے ہوتا ہوا نیچے کھائی میں گر گیا۔ پریچی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دفع ہو جاؤ تم، اس نے غصے سے پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ بندر اچھلتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ پری نے افسوس سے کھائی کی طرف دیکھا۔ اس کا پین اب واپس نہیں آ سکتا تھا، مگر وہ افق کے متعلق سوچنے لگی۔ اسے سیف کے متعلق سوچنا برا لگتا تھا، مگر افق کی باتوں، اس کی شرارت بھری شہد رنگ آنکھوں اور اس کے لبوں میں چپکی مسکراہٹوں کو سوچنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ شخص جسے 4 دن پہلے تک وہ جانتی بھی نہیں تھی اب بہت شناسا لگ رہا تھا۔ بلکہ نہیں، وہ تو شاید اس کوہ پیما کی صدیوں سے جانتی تھی، روح میں وجود میں آنے سے پہلے، پہلی سانس لینے سے بھی پہلے۔ اسے لگا افق کسی کو پکار رہا ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ ات کھلا چھوڑ کر آئی، تب ہی آواز اس کے کانوں تک آئی۔ وہ اتنی جلدی جاگ گیا؟ وہ جاگا نہیں تھا، وہ شاید سو بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا بازو اب اس کی آنکھوں پر نہیں تھا، اس کے پیشانی اور پورا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ افق، پریشے نے اس کے نزدیک ہو کر بغور اسے دیکھا۔ اس کے لب ہولے ہولے لرز رہے تھے، وہ شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ بند آنکھوں اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ مدھم آواز سے جیسے پکار رہا تھا۔ افق اٹھو، اس نے اس کا شانہ دھیرے سے ہلایا۔ اس کی قمیض پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ میرا آکسیجن کین، ہنا دے، میرا آکسیجن کنٹینر۔ اس کے درمیان میں ترک زبان کا کوئی لفظ بولا تھا جیسے وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ افق نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ میرا آکسیجن کنٹینر کہاں ہے؟ افق، تمہارے پاس کوئی آکسیجن کین نہیں ہے۔ کیا تمہیں آکسیجن نہیں آ رہی؟ سانس گھٹ رہا ہے کیا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے چونک کر پری کو دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟
پھر وہ اپنی ترک زبان میں کچھ بولا۔ تم وائٹ پیلس مرغزار سوات میں ہو، تم نے شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ خواب؟ وہ جھٹکے سے کمبل اتار کر بیڈ سے اترا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے دھیرے سے افق کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر چند قدم آگے بڑھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے جانب کمر کیے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انجانہ خوف اور اضطراب رقم تھا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا جس کی رنگت کسی مرجھائے پیلے گلاب کی طرح سرزد ہو رہی تھی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم جاؤ ادھر سے۔ وہ رخ موڑ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں جاؤ، خدا کے لیے جاؤ یہاں سے۔ جسٹ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ وہ ایک دم زور سے چلایا تو وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر آئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ بہت بہادر کوہ پیما تھا۔ وہ تو جسمانی تکالیف کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، تو پھر ایک خواب سے اتنی بری طرح سے کیوں ڈر گیا تھا؟ اس کے چہرے پر اتنا انجانہ خوف، کچھ کھو دینے کا قرب کیوں تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر تمام شام میں وہ اپنے کمرے میں سے نہیں نکلا۔ فریشے نے اس کو رات کے کھانے پر دیکھا۔ وہ تینوں وائٹ پیلس کی پہلی منزل کے سفید عمارت کے برآمدے میں رکھے خوبصورت براؤن لکڑی کے صوفے پر بیٹھی کھانے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ ان سے آن ملا۔ میں ذرا لیٹ ہو گیا، معاف کرنا، میں اس بندر سے کھیلنے لگا تھا۔ وہ لکڑی کے 2-3 زینے پر پھلانگ کر ان کی طرف آیا۔ گھوڑوں کے علاوہ بندروں سے بھی آپ کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے، نشا نے بے ساختہ کہا۔ سمجھا کرے نا، ڈرون کہتا تھا انسان پہلے بندر تھا۔ کوئی افق بھائی؟ کیوں افق بھائی؟ انسان پہلے بندر تھا یا نہیں؟ البتہ ڈرون کے آباء و اجداد ضرور بندر تھے۔ وہ ایک دفعہ پھر وہیں پرانا ہنستا مسکراتا افق لگ رہا تھا۔ شام والے واقعے کا اس کے چہرے پر شبانہ تک نہ تھا۔ وہ سر جھٹک کر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔